بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1888 کی ایک گرم دوپہر میں امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ایک دوا ساز کی موت ہو گئی۔ اس شخص کے پاس وہ نسخہ تھا جس کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ اس کی قدر اربوں ڈالر تک پہنچ گئی، مگر اس کے اپنے گھر میں اس وقت مالی مشکلات تھیں۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کو چند $100 سے زیادہ حاصل نہ ہو سکے، جبکہ آنے والے برسوں میں اسی مشروب نے دنیا کی سب سے بڑی تجارتی سلطنتوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نسخہ اتنا قیمتی تھا تو اس کے اصل خالق کے ہاتھ میں دولت کیوں نہ آئی؟ یہ شخص جان اسٹتھ پیمبرٹن تھا، جو پیشے کے اعتبار سے دوا ساز تھا اور امریکی خانہ جنگی کے بعد صحت اور مالی دونوں مسائل کا سامنا کر رہا تھا۔ جنگ کے دوران زخمی ہونے کے بعد اسے درد کم کرنے والی ادویات استعمال کرنا پڑیں، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں مستقل طبی مسائل پیدا ہوئے۔ اسی دوران وہ ایسی دوا تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو تھکن اور ذہنی دباؤ کو کم کر سکے۔ اس کی تجربہ گاہ میں مختلف جڑی بوٹیاں، خوشبودار تیل اور میٹھے محلول ملا کر کئی فارمولے آزمائے جا رہے تھے۔ 1886 میں اسی تجربے کے دوران ایک نیا شربت تیار ہوا جسے بعد میں کوکا کولا کے نام سے جانا گیا۔ ابتدا میں یہ مشروب ایک دوائی کے طور پر پیش کیا گیا اور شہر کے ایک سوڈا فورا میں فروخت ہونا شروع ہوا۔ پہلے سال میں اس کی فروخت بہت کم رہی اور روزانہ اوسطاً صرف چند گلاس ہی فروخت ہوتے تھے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مشروب ایک دن عالمی معیشت میں اتنی بڑی تجارتی طاقت بن جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ مالی دباؤ اور بیماری کے باعث جان اسٹتھ پیمبرٹن نے آہستہ آہستہ اس نسخے کے حقوق مختلف سرمایہ کاروں کو فروخت کرنا شروع کر دیے۔ ہر معاہدے میں حصوں کے چھوٹے حصے منتقل ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ اصل کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ جب 1888 میں اس کا انتقال ہوا تو اس مشروب کا مکمل کاروبار اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں ایک اور تاجر منظر پر آیا جس نے اس مشروب کو صرف ایک مقامی شربت نہیں بلکہ ایک عالمی کاروبار کے طور پر دیکھا۔ اس شخص کا نام ایسا کینڈلر تھا، جس نے اگلے چند برسوں میں خاموشی سے اس نسخے اور کاروبار کے زیادہ تر حقوق خرید لیے۔ اسی مرحلے سے ایک نئی کہانی شروع ہوئی جس میں اشتہارات، تجارتی حکمت عملی اور رازداری نے مل کر ایک ایسا برانڈ بنایا جس کا نام آج دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پہچانا جاتا ہے۔ 1888 کے بعد جب جان اسٹتھ پیمبرٹن کا انتقال ہو چکا تھا تو اس مشروب کا مستقبل واضح نہیں تھا۔ مختلف افراد کے پاس اس کے حصوں کے چھوٹے چھوٹے حقوق موجود تھے اور کسی ایک شخص کے پاس مکمل کنٹرول نہیں تھا۔ اسی وقت ایسا کینڈلر نامی ایک تاجر نے اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے دوا فروش تھا اور اٹلانٹا میں اس کی اپنی دوا کی دکان موجود تھی، جہاں وہ اس شربت کی فروخت کے ابتدائی نتائج دیکھ چکا تھا۔ 1888 اور 1891 کے درمیان اس نے خاموشی سے اس مشروب کے مختلف حصے خریدنا شروع کیے۔ بعض اوقات یہ خریداری چند $100 میں ہوتی اور کبھی زیادہ قیمت پر، کیونکہ اصل خالق کے خاندان اور دوسرے شریک مالکان کو فوری رقم کی ضرورت تھی۔ بالآخر 1892 تک ایسا کینڈلر نے تقریباً تمام حقوق حاصل کر لیے اور باقاعدہ طور پر دی کوکا کولا کمپنی قائم کی۔ اسی فیصلے نے اس مشروب کو ایک سادہ دوا سے ایک منظم کاروبار میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اس وقت تک بھی یہ صرف ایک مقامی مشروب تھا جس کی فروخت چند شہروں تک محدود تھی۔ روزانہ کی فروخت زیادہ نہیں تھی اور زیادہ تر لوگ اسے ایک تازگی بخش شربت سمجھتے تھے۔ ایسا کینڈلر نے یہاں ایک مختلف حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے امریکہ بھر میں ہزاروں مفت کوپن تقسیم کیے جن کے ذریعے لوگ پہلی بار یہ مشروب بغیر قیمت ادا کیے آزما سکتے تھے۔ یہ اس دور کے لیے ایک غیر معمولی اشتہاری طریقہ تھا۔ 1890 کی دہائی میں اس نے اخباروں، دیواروں اور دکانوں پر بڑے پیمانے پر اشتہارات لگوائے۔ دکانوں کو کیلنڈر، گھڑیاں اور سائن بورڈ دیے گئے جن پر دی کوکا کولا کمپنی کا نام نمایاں ہوتا تھا۔ اس مسلسل تشہیر کے نتیجے میں چند سالوں میں اس مشروب کی مانگ تیزی سے بڑھنے لگی۔ لیکن ایک اور مسئلہ موجود تھا جسے اس وقت بہت کم لوگ سمجھ رہے تھے۔ اس مشروب کی فروخت زیادہ تر سوڈا فواروں تک محدود تھی، جہاں لوگ آ کر گلاس میں پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کاروبار کی رفتار محدود تھی کیونکہ ہر گاہک کو دکان تک آنا پڑتا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آنے والے برسوں میں ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو اس کاروبار کو صرف شہروں سے نکال کر پورے ملک اور بعد میں پوری دنیا تک لے جانے والا تھا۔ 1890 کی دہائی کے آخر تک دی کوکا کولا کمپنی کی فروخت امریکہ کے کئی شہروں تک پھیل چکی تھی، مگر اس کی ایک بنیادی حد تھی۔ زیادہ تر لوگ یہ مشروب صرف سوڈا فواروں پر جا کر پیتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ کاروبار صرف ان دکانوں تک محدود رہتا جہاں یہ مشینیں موجود تھیں۔
اس وقت امریکہ میں بوتل بند مشروبات کی صنعت ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی اور زیادہ تر کاروباری افراد کو یقین نہیں تھا کہ گلاس کے بجائے بوتل میں فروخت کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن چند افراد نے اس امکان کو ایک بڑے موقع کے طور پر دیکھا۔ 1889 میں چاٹانوگا کے دو تاجروں بینجامن ٹامس اور جوزف وائٹ ہیڈ نے ایسا کینڈلر سے ملاقات کی اور ایک غیر معمولی تجویز پیش کی۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں اس مشروب کو بوتلوں میں بھر کر فروخت کرنے کا حق دیا جائے تاکہ اسے دکانوں اور دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس وقت ایسا کینڈلر کی توجہ زیادہ تر شربت کی تیاری اور سوڈا فواروں کی فروخت پر تھی، اس لیے اس نے اس پیشکش کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بالآخر ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت انہیں بوتل بندی کا حق صرف $1 کے عوض مل گیا۔ یہ فیصلہ بعد میں تجارتی تاریخ کے سب سے حیران کن معاہدوں میں شمار کیا گیا۔ بینجامن ٹامس اور جوزف وائٹ ہیڈ نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ بھر میں بوتل بندی کے کارخانوں کا جال بچھانا شروع کیا۔ انہوں نے مختلف شہروں میں مقامی تاجروں کو لائسنس دے کر ایک ایسا نظام بنایا جس میں ہر شہر میں الگ کارخانہ مشروب کو بوتل میں بھر کر فروخت کرتا تھا۔ 1900 تک امریکہ میں صرف 2 بوتل بندی کے کارخانے تھے، مگر چند ہی برسوں میں یہ تعداد درجنوں تک پہنچ گئی۔ اس نظام نے کاروبار کی رفتار کئی گنا بڑھا دی کیونکہ اب لوگ گھر لے جانے کے لیے بھی یہ مشروب خرید سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کوکا کولا کمپنی کی فروخت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور برانڈ تیزی سے پھیلنے لگا۔ لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ ایک نیا مسئلہ سامنے آیا۔ بازار میں اسی طرز کے ناموں اور مشروبات کی نقل تیار ہونے لگی۔ کئی کمپنیاں اسی ذائقے کی نقل بنا کر اسے مختلف ناموں سے فروخت کر رہی تھیں اور بعض اوقات بوتلیں بھی ملتی جلتی بنائی جاتی تھیں۔ اس صورتحال نے کمپنی کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کیا کیونکہ اگر لوگ اصل اور نقل میں فرق نہ کر پاتے تو برانڈ کی ساکھ متاثر ہو سکتی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب کمپنی کو احساس ہوا کہ صرف ذائقہ کافی نہیں بلکہ شناخت بھی ضروری ہے۔ اسی سوچ کے نتیجے میں اگلے چند برسوں میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے اس مشروب کو دنیا کے سب سے پہچانے جانے والے برانڈز میں شامل کر دیا۔ اسی دوران اس کے خفیہ نسخے کو بھی ایک ایسا راز بنا دیا گیا جس کی کہانی آنے والی صدی میں تجارتی دنیا کی سب سے مشہور داستانوں میں شمار ہونے لگی۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں اور 20ویں صدی کے آغاز میں کوکا کولا کمپنی کی فروخت تیزی سے بڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ بھی سامنے آ رہا تھا۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں درجنوں کمپنیاں اسی طرز کے مشروبات بنا کر فروخت کرنے لگیں۔ ان میں سے بعض نام بھی اس قدر ملتے جلتے تھے کہ عام گاہک کے لیے اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس صورتحال نے کمپنی کے لیے قانونی اور تجارتی دونوں خطرات پیدا کر دیے۔ اسی دوران کمپنی کے بوتل بندی کے شراکت داروں نے بھی ایک مسئلہ اٹھایا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر بازار میں ہر بوتل ایک جیسی نظر آئے گی تو گاہک کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اصل مشروب کون سا ہے۔ چنانچہ 1915 میں ٹیرے ہوٹ میں قائم ایک شیشے کی کمپنی روٹ گلاس کمپنی کو ایک نئی بوتل کا ڈیزائن بنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ کمپنی کو ہدایت دی گئی کہ ایسی بوتل تیار کی جائے جسے اندھیرے میں بھی صرف ہاتھ لگانے سے پہچانا جا سکے۔ چند ماہ کے تجربات کے بعد ایک منفرد خمدار بوتل تیار کی گئی۔ اس بوتل کی شکل عام سیدھی بوتلوں سے مختلف تھی اور اس کے کناروں میں مخصوص خم موجود تھے۔ 1916 میں اس ڈیزائن کو باقاعدہ طور پر متعارف کرایا گیا اور جلد ہی یہ کوکا کولا کمپنی کی شناخت بن گیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف نقل بنانے والوں کے لیے مشکل پیدا کی بلکہ برانڈ کو ایک مضبوط بصری شناخت بھی دے دی۔ لیکن اس دوران ایک اور اہم تبدیلی بھی ہو رہی تھی جس کا تعلق مشروب کے اصل فارمولے سے تھا۔ ابتدائی نسخے میں کوکا کے پتے اور دیگر اجزاء شامل تھے جن کے بارے میں امریکہ میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں صحت کے حوالے سے قوانین سخت ہونے لگے اور حکومت نے مختلف غذائی اجزاء کے استعمال پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی ماحول میں کمپنی کو اپنے نسخے کے کچھ حصوں میں تبدیلیاں کرنی پڑیں تاکہ وہ نئے قوانین کے مطابق رہ سکے۔ 1906 کے بعد کمپنی نے اپنے فارمولے میں بعض اجزاء کو تبدیل یا محدود کر دیا، مگر اس کے بنیادی ذائقے کو برقرار رکھا گیا۔ اس مرحلے پر کمپنی کے اندر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اصل نسخے کو انتہائی محدود افراد تک رکھا جائے۔ اس رازداری کا مقصد صرف قانونی تحفظ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کہانی بھی پیدا کرنا تھا جو اس مشروب کو دیگر برانڈ سے مختلف بنا دے۔ یہی وہ وقت تھا جب خفیہ نسخہ ایک تجارتی حکمت عملی کے طور پر ابھرنے لگا۔ کمپنی نے اس تصور کو مضبوط بنانے کے لیے نسخے کو تحریری شکل میں محفوظ رکھا اور اس تک رسائی بہت محدود کر دی۔
آنے والے برسوں میں یہی رازداری اس برانڈ کی شناخت کا اہم حصہ بننے والی تھی، اور اسی راز کے گرد ایک ایسی داستان بننے لگی جس نے دنیا بھر میں تجسس کو جنم دیا۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز کے بعد دا کوکا کولا کمپنی صرف ایک مشروب بنانے والی کمپنی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک بڑی تجارتی تنظیم بن چکی تھی۔ فروخت بڑھ رہی تھی، بوتل بندی کے کارخانے درجنوں شہروں میں قائم ہو چکے تھے، اور اشتہارات کے ذریعے برانڈ کی پہچان مضبوط ہو رہی تھی۔ لیکن اس ترقی کے ساتھ ایک سوال بھی بار بار سامنے آ رہا تھا کہ آخر اس مشروب کے ذائقے میں ایسا کیا ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے؟ یہی سوال رفتہ رفتہ اس خفیہ فارمولے کی کہانی کو مزید اہم بنا رہا تھا۔ 1919 میں کمپنی کی ملکیت میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ایسا کینڈلر نے کمپنی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے سرمایہ کاروں کے ایک گروہ کے حوالے کر دیا جس کی قیادت ارنسٹ وڈرف کر رہے تھے۔ اس معاہدے کی مالیت تقریباً $25 ملین تھی، جو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ کمپنی کی ملکیت کی منتقلی کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ خفیہ فارمولے کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اصل نسخہ ایک محفوظ تحریری دستاویز کی صورت میں رکھا جائے گا اور اسے ایک بینک کے محفوظ لاکر میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ اس دستاویز کو سن ٹرسٹ بینک کے محفوظ لاکر میں رکھا گیا تاکہ اس تک غیر مجاز رسائی ممکن نہ ہو۔ کمپنی کے مطابق اس نسخے تک رسائی صرف چند منتخب افراد کو دی گئی اور انہیں بھی مکمل معلومات نہیں دی جاتی تھیں۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے اس راز کو مزید مشہور بنا دیا۔ 1979 میں دا اٹلانٹا جرنل کانسٹیٹیوشن کے ایک صحافی نے ایک پرانا تصویری صفحہ شائع کیا جس میں ایک کاغذ پر تحریر کردہ فارمولہ دکھائی دے رہا تھا۔ بعض افراد نے دعویٰ کیا کہ یہ اصل نسخہ ہو سکتا ہے، مگر کمپنی نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی اور کہا کہ اصل فارمولہ اب بھی محفوظ مقام پر موجود ہے۔ اس کے باوجود خفیہ فارمولے کے بارے میں افواہیں اور قیاس آرائیاں جاری رہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ اصل راز کسی ایک جز میں نہیں بلکہ مختلف اجزاء کے مخصوص تناسب میں ہے۔ کمپنی نے کبھی مکمل تفصیل عوام کے سامنے پیش نہیں کی اور یہی خاموشی اس کہانی کو مزید پراسرار بناتی رہی۔ لیکن مسئلہ صرف رازداری کا نہیں تھا۔ 20ویں صدی کے وسط تک دا کوکا کولا کمپنی ایک عالمی برانڈ بن چکی تھی اور اس کے مقابلے میں ایک نیا حریف بھی ابھر رہا تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب مقابلہ، مارکیٹنگ اور ذائقے کے تجربات نے کمپنی کو ایسے فیصلوں کی طرف دھکیلا جنہوں نے اس کے سب سے بڑے راز کو پہلی بار عوامی بحث کا موضوع بنایا۔ 20ویں صدی کے وسط تک دا کوکا کولا کمپنی دنیا کے درجنوں ممالک میں فروخت ہو رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج جہاں بھی تعینات ہوئی وہاں اس مشروب کی رسد بھی پہنچائی گئی، جس کے نتیجے میں جنگ کے بعد یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں اس کی مانگ بڑھ گئی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں تک یہ ایک عالمی علامت بن چکی تھی، مگر اسی عرصے میں ایک مضبوط حریف بھی تیزی سے ابھر رہا تھا۔ یہ حریف پیپسی کو تھا، جس نے جارحانہ اشتہاری مہمات کے ذریعے نوجوان صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ 1975 میں ایک مشہور تشہیری مہم شروع کی گئی جسے پیپسی چیلنج کہا گیا۔ اس مہم میں لوگوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر مختلف مشروبات چکھائے جاتے تھے، اور کئی تجربات میں کچھ افراد نے حریف مشروب کو ترجیح دی۔ یہ نتائج میڈیا میں زیر بحث آنے لگے اور دا کوکا کولا کمپنی کی انتظامیہ کے لیے یہ ایک تشویش کا باعث بن گیا۔ کمپنی کے اندر یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا دہائیوں پرانا ذائقہ اب بھی صارفین کے لیے اتنا ہی پرکشش ہے؟ اسی دباؤ کے ماحول میں 1985 میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے کمپنی کی تاریخ میں غیر معمولی رد عمل پیدا کیا۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ اس کے مشروب کا ذائقہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ایک نیا فارمولہ متعارف کرایا جائے گا جسے عوام نے بعد میں نیو کوک کے نام سے جانا۔ یہ فیصلہ ایک وسیع مارکیٹ تحقیق کے بعد کیا گیا تھا، مگر جیسے ہی یہ تبدیلی نافذ ہوئی، امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں صارفین نے شدید احتجاج شروع کر دیا۔ کئی صارفین نے کمپنی کو خطوط لکھے، ٹیلی فون کالیں کیں اور بعض مقامات پر احتجاج بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہائیوں سے استعمال ہونے والا ذائقہ اچانک ختم کر دیا گیا ہے۔ اس رد عمل نے انتظامیہ کو حیران کر دیا کیونکہ مارکیٹ تحقیق میں اس قدر شدید جذباتی وابستگی کا اندازہ نہیں لگایا گیا تھا۔
चंद ही महीनों में कंपनी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और पुराना फॉर्मूला दोबारा मुतारिफ कराया गया, जिसे क्लासिक के नाम से फरोख्त किया गया। ये वाक़या एक अहम हकीकत को ज़ाहिर करता है। इस मशरूब की कामयाबी सिर्फ जायके या फॉर्मूले की वजह से नहीं थी, बल्कि सारिफीन की जज्बाती वाबस्तगी भी इसका हिस्सा बन चुकी थी। इसी वाक़े के बाद कंपनी ने खुफिया फॉर्मूले की कहानी को मज़ीद नुमाया करना शुरू किया, ताकि इस ब्रांड के गिर्द मौजूद पुरस्रारियत और तारीख़ी तसलसल को बरकरार रखा जा सके। लेकिन इस राज की हिफाजत का सवाल अब भी बाकी था। कंपनी के अंदर ये रिवायत बरकरार रखी गई कि असल फॉर्मूले तक रसाई इंतहाई महदूद रहेगी और इसे महफूज तरीन जगह पर रखा जाएगा। वक्त के साथ साथ इस राज को महफूज रखने के तरीक़ों में भी तब्दीलियां की गईं और अगले बरसों में कंपनी ने इस नुस्खे की हिफाजत के बारे में एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस कहानी को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। 2011 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने खुफिया नुस्खे की कहानी को दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। इसी साल द कोका कोला कंपनी ने ऐलान किया कि इस मशरूब का तहरीरी नुस्खा एक नई महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस दस्तावेज़ को वर्ल्ड ऑफ कोका कोला के अंदर कायम एक खुसूसी महफूज वॉल्ट में रखा गया, जहां इसे एक नुमाइश के तौर पर भी दिखाया जाता है। कंपनी के मुताबिक इस नुस्खे को एक सदी से ज़्यादा अरसा मुख्तलिफ महफूज मकामात पर रखा गया था और इस मुंतकिली का मकसद इस तारीख़ी कहानी को आवाम के सामने पेश करना था। ये इक़दाम सिर्फ एक अलामती अमल नहीं था, बल्कि एक मजबूत तिजारती पैगाम भी था। कंपनी ने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए दोबारा ये बावर कराया कि असल फॉर्मूला अब भी इंतहाई महदूद अफराद के इल्म में है। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक इस नुस्खे के मुकम्मल अज्जा और तनासुब सिर्फ चंद अफराद को मालूम होते हैं और उन्हें बैक वक्त मुकम्मल तफसील तक रसाई नहीं दी जाती। इस तरीक़ेकार का मकसद ये है कि अगर किसी एक फ़र्द को मालूमात हासिल भी हो तो वो पूरे फॉर्मूले को दोबारा तैयार न कर सके। इसी दौरान मुख्तलिफ सहाफ़ती तहक़ीक़ात और दस्तावेज़ात भी सामने आती रहीं। 2011 में अमरीकी रेडियो इदारे दिस अमेरिकन लाइफ ने एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट नशर की, जिसमें एक पुराने अखबार की तस्वीर की बुनियाद पर यह दावा किया गया कि शायद असल फॉर्मूला इस तस्वीर में मौजूद हो सकता है। इस दस्तावेज़ में मुख्तलिफ अज्जा और उनके तनासुब का जिक्र था, मगर द कोका कोला कंपनी ने इस दावे की तस्दीक नहीं की और कहा कि असल नुस्खा अब भी महफूज वॉल्ट में मौजूद है। दूसरी तरफ ग़िज़ाई सनद के माहिरीन का कहना है कि इस मशरूब के जायके में सिर्फ एक जुज़ नहीं, बल्कि कई खुशबूदार तेल और कुदरती अज्जा का मखसूस इम्तिजाज शामिल है। उनके मुताबिक असल राज इन अज्जा के दुरुस्त तनासुब और तैयारी के तरीक़े में हो सकता है। यही वजह है कि दहाइयों की तहक़ीक़ और मुकाबले के बावजूद दीगर कंपनियां इस जायके की मुकम्मल नकल तैयार नहीं कर सकीं। इस कहानी का एक मुआशी पहलू भी है। आज द कोका कोला कंपनी दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में अपनी मसनूआत फ़रोख्त करती है और इसके बोतलबंदी के शराकतदारों का आलमी निज़ाम लाखों अफराद को रोज़गार फराहम करता है। कंपनी की सालाना आमदनी अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है और इसकी मसनूआत रोज़ाना अरबों मरतबा इस्तेमाल की जाती हैं। इस पूरे कारोबार की बुनियाद एक ऐसे नुस्खे पर है जिसके बारे में आम लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक सदी से ज़्यादा अरसे से खुफिया रखा गया है। ये राज सिर्फ एक मशरूब की तरकीब नहीं, बल्कि एक तजारती हिकमत अमली भी बन चुका है। खुफिया फॉर्मूले की कहानी ने इस ब्रांड को एक मुनफरिद शनाख्त दी है और सारिफीन के जहन में तजस्सुस बरकरार रखा है। इस मिसाल से ये भी ज़ाहिर होता है कि कभी कभी कारोबार की कामयाबी सिर्फ मसनूआत से नहीं, बल्कि इसके गिर्द बनने वाली कहानियों, हिकमत अमलियों और एतमाद से भी जुड़ी होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।